نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ بے شک کہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ کعبۃ المکرمہ ہے، اور جو برکت والا ہے، اور جس میں رہنمائی ہے سارے عالم کے لیے، اور جس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے، اور جب آئے تو آپ نے کعبۃ اللہ کے قریب جب پہنچے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اولاد کو، اپنی ذریت کو ایسی جگہ سکونت بخشی، یعنی ایسی جگہ ٹھہرایا ہے، بوادن وہ وادی ہے، غیر ذی زرع جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، مگر وہاں پر تیرا گھر ہے، یعنی اس مقام پر اس لیے ٹھہرایا کہ یہاں تیرا کعبہ ہے، تیرے کعبے کے قریب میں نے ٹھہرایا ہے، تیرا حرمت والا گھر ہے، تیرے گھر کے قریب ٹھہرایا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو برکت والا گھر ہوتا ہے، یعنی جسے اللہ کا گھر کہا گیا، اس کے قریب جگہ لینا، اس کے قریب ٹھہرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور یہاں تیرے گھر کے قریب اس لیے ٹھہرایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کے قریب اگر کوئی رہتا ہے اسے چاہیے کہ مسجد کو وہ آباد بھی کرے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، یہ ہماری اولاد یہاں پر رہے اور نماز کو قائم کرے، اور لوگوں کے دلوں کو پروردگار عالم ان کی طرف پھیر دے۔ افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں مختلف قسم کے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار ہو جائیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے قریب بی بی ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو ٹھہرا کر کیا دعا کی، کیا شاندار دعا فرمائی۔ اس لیے کہ تیرا گھر یہاں ہے، اس لیے ٹھہرایا، یہ گھر کے قریب ہیں تو ہمارے رب یہ نماز قائم کریں، ان کی اولادیں نماز قائم کریں، اور جب یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، یعنی جب عبادت گزار ہوں تو لوگ ان کی عزت کریں، جب ان کا عمل اچھا ہو تو لوگ ان کا احترام کریں، اور جب یہ تیری عبادتیں کریں تو انہیں مختلف قسم اور لوگوں کے دل پھیر، اور وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں تو رزق عطا فرما مختلف قسم کے۔ دیکھیے لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کا مطلب یہ کہ لوگ احترام کریں، اور جب احترام کرے اس کے بعد آپ نے رزق کی دعا فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عزت جو ہے اللہ تبارک و تعالی اگر عزت عطا فرمائے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کا تذکرہ رزق سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں فرمایا ہے۔ عزت اتنی بڑی نعمت ہے، اور جب عزت کریں اور پھر فرمایا کہ انہیں تو رزق، اور جب رزق عطا فرمائے تو لعلہم یشکرون، جب رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ کعبۃ المکرمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ گھر کے قریب کی جو تہذیب ہے، گھر کے قریب رہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے بالکل واضح ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تفسیر کشاف میں یہ روایت ملتی ہے
کہ کعبۃ المکرمہ کی جو تعمیر کی گئی تو اس کے اندر 5 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ دیکھیے یہ جو ظاہری کعبہ جب بنا تو اس میں 5 پہاڑوں کے پتھر، اسی طرح سے اپنے دل کو بھی اگر کعبہ بنانا ہے اے ایمان والو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جس کا نام کیا ہے؟ پلرز آف اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یعنی پہلے کلمہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 پلرز آف اسلام ہیں۔ جو اس کو اپناتا ہے، جو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد نماز کی عادت بنا لے، نماز کو پڑھے، وہ عبادت کرے، روزہ رکھے اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دی ہے، حج کرے اگر استطاعت ہے، مال ہے، صحت ہے، راستہ اگر خطرناک نہیں ہے تو حج کرے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کو ادا کرتا رہے، تو ایسا شخص جو اس پر قائم رہتا ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے، عبادات کو کرتا ہے، تو اس کا دل بھی کعبے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ظاہری کعبہ جس طرح 5 پتھروں سے بنا، باطنی کعبہ اگر تمہیں بنانا ہے، یعنی اپنے دل کو کعبہ بنانا ہے، اس طرح سے یہ جو 5 پلرز آف اسلام ہیں، اس کو اپنانا پڑے گا، اس کو اپنانا پڑے گا اور عمل پیرا بھی ہونا پڑے گا، پریکٹیکل لائف میں لانا پڑے گا۔ دیکھیے یہ تفسیر کشاف میں چونکہ تذکرہ تھا تو یہ نقطہ سامنے آیا تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ کعبۃ المکرمہ جو اللہ کا اپنا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو کتنا سادہ بنوایا ہے۔ آپ دیکھیے گارا مٹی ہے اور پتھر ہے، موجودہ کعبہ بھی دیکھیے کتنی سادگی کے ساتھ نظر آتا ہے، مگر اتنا اٹریکشن ہے کہ دنیا کے کسی خوبصورت گھر میں بھی اتنا اٹریکشن نہیں پایا جاتا۔ خدا کی قسم دنیا کی کسی عمارت کو بھی دیکھیے، اپنی نظروں میں بسا لیجئے، آج دنیا کے اندر حسین ترین عمارتیں بن رہی ہیں اور دیکھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے، لیکن جب کعبے کو ایک بار دیکھ لیا تو پھر کوئی اور عمارت نظر میں جمتی نہیں، کوئی اور عمارت، کوئی اور تعمیر، کوئی اور کنسٹرکشن ذہن کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا پاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو سادگی دی اور یہ بتایا کہ حرمت کا معیار جو ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ محترم اور عزت والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ بنا دے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت حاصل ہو جائے، کیونکہ دنیا کی عمارتیں ہیں، مگر کعبہ وہ ہے جسے کعبۃ اللہ کہا گیا، جسے بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر ہے۔ تو جس کو اللہ سے کنیکشن ہو جائے، جس کو اللہ سے رابطہ ہو جائے، تو اس کی سادگی میں بھی اتنا اٹریکشن ہوتا ہے کہ دنیا اپنے گھروں کو، اپنی چیزوں کو جتنا بھی سجا لے، وہ خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی جن کا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے۔ اگر ان میں سادگی ہو تو وہ سادگی بھی اتنی رونق رکھتی ہے کہ دنیا کی ساری الگ دوسری جو رونقیں ہیں وہ کمزور اور پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ سے اپنے رابطے کو بڑھا لیا، اپنا کنیکشن اتنا مضبوط کر لیا، تو آپ دیکھیے ان بندوں کی زندگی بھی سادگی والی ہی نظر آتی ہے۔ آپ پڑھیے حضرت اویس قرنی کی زندگی، پوری زندگی سادگی والی زندگی، اللہ والوں کی زندگی سادگی والی زندگی۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سجا دھجا کے نہیں آتے، سادگی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیے ان کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رونق دے دیتا ہے اور اتنا حرمت والا چہرہ ہو جاتا ہے کہ اس کشش کے سامنے ساری کششیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حرمت کا جو معیار ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سے رابطہ کتنا ہے وہ معیار بنتا ہے۔ خود آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، آپ دیکھیے مٹی سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام اگرچہ مٹی سے ہیں، مگر بلند ترین مقام انہیں اس لیے حاصل ہے کہ ان کا رابطہ مجھ سے ہے، یہ میرا نمائندہ ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ
ظاہری طور پر اپنے آپ کو سجانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے اندر کو بہتر بنایا جائے، اپنے کردار کو بہتر بنایا جائے، اپنے باطن کی دنیا کو شاندار بنایا جائے، اسے سجایا جائے۔ ظاہری سجاوٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ باطنی سجاوٹ کی جائے، عبادتوں کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے ذریعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے۔ اب اس گھر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے تم کو دار السلام کی طرف، اور یہ دعوت دے گا دار السلام کی طرف، یعنی کہ جنت کی طرف۔ اپنے گھر کی جب دعوت دیتا ہے تو وہ نبی کے ذریعے دیتا ہے، اور جنت جو ایمان والوں کا گھر ہوگا ادھر جب بلاتا ہے تو اللہ خود بلاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک عزت ہے ایمان والوں کو، کہ یعنی تم نبی کی دعوت جب قبول کرو گے تو تمہاری کامیابی یہ ہوگی، جب بھی نبی کی دعوت قبول کرو گے تو میری دعوت تمہاری طرف ہوگی کہ آؤ جنت کی طرف۔ اسی طرح حضور کے ذریعے بھی ادعو الی سبیل ربک، اے محبوب تم اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ۔ جب تم نبی اکرم محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو گے، واللہ یدعو الی دار السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعوت کرتا ہے جنت کی طرف، تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف، تمہیں تمہارے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اپنی پہچان کرو۔ تو اسی لیے یہ کعبہ رہنمائی کرتا ہے، یہاں سے لے کر کے دنیا سے لے کر آخرت تک، آخرت سے لے کے جنت تک کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا، یہ برکت والا ہے اور رہنمائی کرتا ہے سارے عالم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے عقل عطا فرمائی ہے وہ اس رہنمائی کو سمجھتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرمت کعبہ اور حرمت پیغمبر یعنی انبیاء کرام کی عزت و عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔